بھائی کی تقریر بڑی انہماک سے سنی اور میں نے یہ گیدر کرنے کی کوشش کی کہ بھائی کا ایکچولی مسئلہ کیا ہے، یہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ آج اس عدلیہ کے لیے اور عدلیہ کے لیے چنندہ کسی گروپ کے لیے ان کے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے یا بہت محبت آ رہی ہے۔ جناب اسپیکر، آپ نے جتنا جوڈیشری کو آپ نے پولیٹیسائز کیا ہے، جتنا کرٹیسائز کیا ہے، آج بھی چیف جسٹس آف پاکستان سے لے کر نیچے تک جو کریکٹر اسیسینیشن ود فیملی شکلیں لگا لگا کے یہ ہے وہ جج جس نے فیصلہ دیا۔ او بھائی، اگر توشہ خانہ کے لوٹے تم گھر لے گئے تو جج کیا کرے؟ جج نے تو فیصلہ دینا ہے۔ اور جناب اسپیکر، میرے بھائی کو صرف 2-3 باتیں اگر سمجھ میں آ جائیں، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ جناب، آج کوئی کسی کے خلاف تقریر نہیں ہے، کسی کے خلاف کوئی اعلان جنگ نہیں ہے، صرف ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے۔ ایک پوائنٹ آف ویو چیف جسٹس صاحبہ نے اپنے کیس کے ریمارکس کے دوران اور فیصلے میں دیا، اس کی ایک تصویر کا ہمیشہ دوسرا رخ ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، وہ دوسرا رخ جو ہے وہ بتانا ہمارا فرض ہے کہ جو قانون بنایا گیا اس کی ریشنل کیا ہے، وہ قانون کیوں آیا، اور اسی کے لیے جناب اسپیکر آج یہ بات کی جا رہی ہے۔ سو یہ جو کویسچن اٹھائے گئے اس پوری پروسیڈنگز کے دوران، میری کوشش ہوگی کہ میں ان کویسچنز کے جو ہے وہ آنسر کر سکوں۔ جناب اسپیکر، یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ قانون ہے اس جائیداد کے اوپر اس لیگل حق کا جو کسی اوورسیز کا ہے، جو کسی بیوہ کا ہے، جو کسی یتیم کا ہے، کسی عام آدمی کا ہے۔ جناب اسپیکر، طاقتور جو ہے نا اس ملک میں، اس کے لیے قانون کے بہت سارے راہ کھل جاتے ہیں۔ وہ بڑے سے بڑا وکیل بھی کر سکتا ہے، اس کے پاس بہت سارے آپشنز موجود ہوتے ہیں۔ اگر نہیں سنتا کوئی تو غریب عام آدمی کے نہیں سنتا، اگر نہیں کیسوں کے فیصلے ہوتے تو کسی بیوہ کے نہیں ہوتے، اگر نہیں فیصلہ ہوتا تو اس بہن کا نہیں ہوتا جس کی زمین کے اوپر اس کے بھائیوں نے قبضہ کیا ہوتا ہے، اور وہ سال ہر سال رگڑا کھاتی ہے جناب اسپیکر عدالتوں کے اندر، اور اس کے پاس بڑی بڑی فیس دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے۔ تو جناب اسپیکر، یہ جو قانون ہے، یہ جو قانونی حق ہے، قانونی مالکانہ حق ہے کسی زمین کا، یہ اس کو انشور کرنے کے لیے ہے۔ جناب اسپیکر، یہ قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کا حق ہے کہ جو قبضہ مافیا اس ملک میں لوگ، میں نام نہیں لینا چاہتی، بہت سارے لوگ ہیں جن کی نسلیں سنور گئی صرف قبضے کر کر کے، وہ قبضہ مافیا مشہور ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، اور وہ بھی کل کو وہ بھی بھاشن دیں، اور یہ اسی قسم کا ایک پورا نیٹ ورک ہے جناب اسپیکر قبضہ مافیا کا، جس کے خلاف جو ہے یہ قانون ہے۔ یہ عام شہری کو عدالتی پیچیدگیوں سے جو ہے وہ جناب اسپیکر بچانے کا قانون ہے، اور یہ پراپرٹی کے جو تنازعات ہیں، اب جیسے میں نے گزارش کی جناب اسپیکر، موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ خاندان کے اندر تنازع ہوتا ہے، 2 بھائیوں کے بیچ میں بھی ہو سکتا ہے، بہن بھائی کے بیچ میں بھی ہو سکتا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ بھی دیکھا گیا کہ یتیم بچے جس کا باپ فوت ہو گیا، اس کے چچا نے، اس کے تایا نے، اس کے کسی رشتہ دار نے اس کی زمین پہ قبضہ کیا ہے، جناب اسپیکر اس بچے کا جو مالکانہ حق ہے اس کو لوٹانے کا کیس ہے جناب اسپیکر، یہ اس کے لیے قانون ہے۔ اب میں کچھ چیزیں جناب اسپیکر، اس قانون کے ذریعے حکومت کیا کرنا چاہتی ہے، اس سے بہت بات ہوئی، وہ بیوروکریسی، ایک تو لوگوں کی نا کچھ چھیڑ ہے بیوروکریسی، ہر بات پہ نا وہ بیوروکریسی، تو بھائی بیوروکریسی کے ذریعے ملک چلتا ہے نا، اچھے برے لوگ آپ کے بیچ میں بھی ہیں، ہمارے بیچ میں بھی ہیں، لیکن بیوروکریسی کے خلاف ایک محاذ اکٹھا کھڑا کرنا یہ ایک پرانی عادت ہے۔ جناب اسپیکر، اس میں غیر قانونی قبضہ ثابت ہونے پر جو فوری ریسٹوریشن آف قبضہ ہے، کہ اگر جو کمیٹی بنتی ہے جناب اسپیکر، اس نے 90 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہے، ایک اپلیکیشن جاتی ہے، اس اپلیکیشن پہ کمیٹی بیٹھتی ہے، 90 دن کے اندر اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، مجھے آپ کو یہ بتانے میں نہایت خوشی محسوس ہو رہی ہے، 5000 سے زیادہ کیسز، اگر میں ایگزیکٹلی بتا سکوں آپ کو، 5044 کیسز کا فیصلہ قبضہ سمیت، 5000 اوورسیز یتیم، بیوائیں، بچے، نادار عام آدمی کو جو ہے وہ قبضے مل چکے ہیں 5044 کیسز کے اندر۔ یہ ان کا حق ہے جو ان کو جو ہے اس حکومت نے پرووائڈ کیا ہے اس قانون کے تحت۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، جعلی انتقالات اور بوگس دستاویزات، جب یہ کمیٹی بیٹھتی ہے اس کے سامنے دستاویزات آتی ہیں، اس دستاویزات کی جناب اسپیکر اسکروٹنی ہوتی ہے، وہ کمیٹی بیٹھ کر وہاں پر کئی کیسز میں جناب اسپیکر یہ سامنے آیا کہ جو دستاویزات پیش کی جا رہی تھی وہ بوگس تھی،
وہ فیک تھی اور ان بوگس کاغذات کے اوپر جو ہے وہ بیس بنا کر وہاں قبضہ کیا گیا تھا. جناب اسپیکر مجھے یہ بتائیے کہ یہ بوگس کاغذات اور ان دستاویزات کو جو ہے وہ اس قانون کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہونا کیسے غلط ہے؟ اس کو کون غلط کہہ سکتا ہے؟ اور اس کے بعد جناب اسپیکر ایک فاسٹ ٹریک ریلیف ہے جو متاثرین کو دیا گیا ان کو. اور میں اگر آپ جناب اسپیکر اگر آپ کو اتفاق ہوا اور سوشل میڈیا دیکھنے کا یا بہت سارے لوگ جو یہاں پر ہمارے نمائندے بیٹھے ہیں جن جن کے علاقوں میں یہ فیصلے آئے ہیں لوگ کتنے خوش ہیں, لوگ کتنی دعائیں دے رہے ہیں, لوگ کتنا ریلیف محسوس کر رہے ہیں جناب اسپیکر. اور اس کے اندر جو سب سے پہلا اعتراض ہوا کہ جی یہ حق چھین رہا ہے کسی کا, مجھے بڑی حیرت ہے جناب اسپیکر. ایک حقدار کو اس کا حق دینا, اس میں حق چھیننا کس کا ہو گیا؟ ہاں قبضہ مافیا سے حق چھینا ہے, وہ ہم چھینیں گے. کسی طاقتور سے قبضہ مافیا سے اس کا جو ہے پراپرٹی کو چھڑا کے عام آدمی کو دینا اس کا حق ہے, وہ ہم اس کو دلائیں گے. یہ کیا اعتراض ہے کہ جی وہ کسی کا حق چھینا ہے؟ اس کے بعد جناب اسپیکر میں یہ بات بڑی کیٹیگوریکلی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ قانون عام آدمی کے لیے ہے اور حکومت پنجاب ہر اس عام آدمی کے ساتھ, ہر اس عورت, یتیم, بیوہ کے ساتھ کھڑی ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, جس کی زمین پہ قبضہ ہوتا ہے. اس کو دنوں میں نہیں گھنٹوں میں جناب اسپیکر گھنٹوں میں ان کے قبضے جو ہیں ان کو واپس دلائے گئے ہیں. جناب اسپیکر ایک ورلڈ جسٹس پروجیکٹ 2025 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی عدالتوں میں 2.3 ملین کیسز زیر التوا ہیں. جناب اسپیکر میں صرف جو ہے لاہور ہائی کورٹ کی بات کروں گی جس میں 1,69,000 کیسز جو ہے وہ زیر التوا ہے. ہماری جوڈیشری بہت کوشش کر رہی ہے, وہ ایکسپیڈائٹ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کیسز کے فیصلے ہوں. ان تمام جو 1,69,000 کیسز ہیں جناب اسپیکر ان میں صرف 11,000 کیسز پراپرٹی سے متعلق ہیں. اور اس کی اگر آپ پیچھے جا کے دیکھیے تو یہ کم از کم اوسطاً اس جو پراپرٹی کے کیسز ہیں اس میں 7 سے 10 سال لگتے ہیں. جناب اسپیکر 7 سے 10 سال لگتے ہیں یہ جو ہے وہ ہائی کورٹ تک جانے میں. اور اگر کہیں سول کورٹ کے اندر اگر کوئی 15-20 سال میں فیصلہ ہو جائے تو 5-7 سال لگیں گے ہائی کورٹ میں. اس کے بعد اگر یہ سپریم کورٹ میں آ جائے تو سپریم کورٹ میں 15 سال مزید لگیں گے اس کا فیصلہ کرنے میں. جناب اسپیکر میری صرف گزارش یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ ڈسپیوٹ ریزولیوشن کمیٹیاں اور یہ سسٹم جو ہے وہ اس وقت کام کر رہا ہے. اس وقت امریکہ میں, برطانیہ میں, فرانس میں, جرمنی میں, چین میں, برازیل میں اور میکسیکو میں یہی قانون جو ہے جناب اسپیکر وہاں پر جو ہے وہ عمل درآمد اس پہ ہو رہا ہے. تو پاکستان میں کیوں نہیں؟ ہم نے کیوں قبضہ مافیا کے ساتھ جناب اسپیکر کھڑے ہونا ہے؟ اور ایک مجھے صرف میں خود جناب اسپیکر بائی پروفیشن وکیل ہوں, میرا یہ پیشہ بھی ہے, لیکن میں ایک بات سے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس کیسز یہ جو لا ہے اس کے اوپر سٹے دیتے ہوئے اس کو ریٹروسپیکٹیولی جو ہے امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہہ دیا گیا کہ جتنے قبضے ابھی تک چھڑوائے جا چکے ہیں وہ بھی واپس کر دو قبضہ مافیا کو. جناب اسپیکر یہ کس طرح کا انصاف ہے کہ ایک تو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا قانون کے اندر اور آپ اس کو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ دے کے کہہ رہے ہیں کہ جو قبضے 5,000 آپ نے چھڑوائے ہیں ان دوبارہ ان کو بھی لائن میں لگاؤ, وہ بھی 15-15, 20-20 سال رولے. میں بڑی کیٹیگوریکلی جناب صرف یہ اتنی گزارش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گی کہ پوری دنیا میں تیز تر انصاف کے لیے اور عام آدمی کی ریلیف کے لیے یہ قانون استعمال ہو سکتا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمیں ایک فیصلہ کرنا پڑے گا. لائن کے اس طرف ہے ایک عام آدمی جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, جس کی زمین پہ قبضہ ہے, دوسری طرف ہے وہ قبضہ مافیا یا طاقتور آدمی جو اپنی بیٹی کو, اپنی بیوی کو, اپنی بہن کو, اپنے کسی یتیم کو وہ اس کو سنپ کر کے اس کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ کرتا ہے اور اس کو آواز جو ہے وہ نکالنے کی اجازت نہیں ہے, اس کو انصاف مانگنے کی اجازت نہیں ہے. تو میں یہ بات جناب اسپیکر بالکل کہنا چاہتی ہوں کہ چیف منسٹر صاحبہ اس کے اوپر بالکل کمیٹڈ ہے. جیسے انہوں نے پنجاب کے اندر باقی بہت سارے جو پروجیکٹس عام آدمی کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے شروع کیے ہیں, وہ ستھرا پنجاب ہو, وہ گرین بسز ہو, وہ آپ کی انفراسٹرکچر ہو, اسکول اور کالجز کی حالت بہتر کرنا ہو, نئے ہسپتال بنانے ہو, جناب اسپیکر ان کے لیے یہ اتنا ہی ایک اہم معاملہ ہے چونکہ بہت سارے جو کام ہیں جناب اسپیکر حکومتوں میں ہوتے ہوئے
آپ کے ہاتھ سے کوئی اچھا کام ہو جانا یہ بھی اللہ پاک کا انصاف ہے. کچھ لوگوں کے مقدر میں اچھا کام کرنا لکھا ہی نہیں، اور کچھ کے مقدر میں اللہ پاک نے بار بار اچھے کام کرا کے ان کے لیے جو دعائیں آپ نے، کاش، میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہے جناب اسپیکر، یقین مانیے کہ مطلب دل کو نا ایک دم سے وہ ہوتا ہے کہ یہی شاید دعائیں ہیں جو چیف منسٹر صاحبہ کو اتنی ہمت دیتی ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے تمام تر مخالفت کے باوجود، تمام تر کریکٹر اسیسینیشن کے باوجود، تمام تر بدتمیزی اور گالی گلوچ کے باوجود وہ کھڑی رہتی ہے اپنے، کیونکہ وہ حق میں کھڑی ہے. تو جناب اسپیکر، جو وہ میں نے دیکھی ایک بزرگ خاتون، ان سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، ان کو جو ہے وہ سہارا دے کے کھڑا کیا، اور اس نے ایک ہی سانس میں کتنی دعائیں دی ہیں چیف منسٹر صاحب، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. اوورسیز پاکستانی، بہت سارے لوگ ہیں جو اوورسیز پاکستانی پہ بڑا حق جتاتے ہیں، اور کچھ ہیں اوورسیز پاکستانی جو صرف کچھ یہ بھی ہیں جو ملک میں پاکستان میں فساد پھیلانے کے لیے جو ہے وہ اپنا نام استعمال کرتے ہیں، اور کچھ ہیں کسی کو نہیں پوچھا کبھی کسی پروجیکٹ کے اندر. اب یہ قبضے جن کے چھوٹے ہیں، کسی کو نہیں پوچھا آپ نے کس پارٹی کو ووٹ دیا تھا. جن بچوں کو جو لیپ ٹاپ اسکالرشپس ملتے ہیں، کبھی کسی کو نہیں پوچھا کہ آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. ستھرا پنجاب کی گاڑیاں کبھی نہیں کرتی کہ وہ جو ہے وہ یہ مخالفوں کی گلی ہے، ہم نے اس کے اندر نہیں جانا. گرین بسوں کے اندر جو ہے وہ مفت پیسنجر جو ہے وہ ٹریول کرتے ہوئے ان سے کسی سے نہیں پوچھا جاتا تمہاری جماعت کون سی ہے. اس وقت حکومت پنجاب کا ایک ہی موٹو ہے، چیف منسٹر صاحب کمیٹڈ ہے، غریب آدمی کہیں بھی ہو، اس کو کوئی بھی پرابلم ہو، مریم نواز شریف اس کے ساتھ کھڑی ہے اور ہمیشہ کھڑی رہے گی. جناب اسپیکر.